علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ میں آستانہ عالیہ سیال شریف کو اور حضور امیر شریعت حضرت علامہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے ایک ڈکلیریشن جاری کر دیا، اور اب آستانہ عالیہ اور آستانہ عالیہ کے سارے وابستگان اور سارے خلفاء پر لازم ہے کہ اس ڈکلیریشن پر قائم رہیں اور اس ڈکلیریشن کی توثیق کریں اور لفظاً اور معناً اس سے انحراف نہ کریں۔ اور یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ فضیلت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے یا فلاں فلاں سے افضل ہے۔ یہ مسئلہ امت میں متفق علیہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 1 اور 10 کی نسبت بھی نہیں ہے، 1 اور 100 کی نسبت بھی نہیں ہے، 1 اور 1000 کی نسبت بھی نہیں ہے، تب بھی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن آپ مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدود شریعت میں رہتے ہوئے جتنے فضائل بیان کرنا چاہیں، اہل بیت اطہار کے جتنے فضائل بیان کرنا چاہیں، ہمیں تسلیم ہے، ہماری روح کو تسکین ملتی ہے۔ ہاں، حدود شرع سے ماوراء اللہ کے حبیب نے اپنی ذات کے لیے بھی اجازت نہیں دی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا، فرمایا کہ میرے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جس کی تعریف کرنی ہو حدود شرع میں ہوگی، جتنی تعریف کرنی ہو کرو، مسئلہ تعریف کرنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تعریف کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً اور توریتاً صحابہ کی توہین کرنا۔ فتنہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اگر فتنے کی جڑ کاٹنی ہے اور اہل سنت و جماعت کو انتشار سے بچانا ہے تو اس شعار پر پابندی لگانی ہوگی۔ ایک باری لوگ آخر جی شیخ ڈی سی آیا ہوا ہے اور وہ جمعہ تعلیم القرآن میں پڑھے گا، ذرا آج آپ احتیاط سے بولیں۔ ایوب دا دورہ سے ایوب خاندان یہ علمائی ان خدا دی قسمیں یہ تے پی ٹی آئی ساری بے عزت کر چھڑی جنے شہباز گل سن واہ تو تیج دلیر خدا دی قسمیں پی ٹی آئی دے شیر جانباز شاہین تو تے انہاں دی ساری جرت خاک پہ ملا کے راشیڈی لانتیا۔ پیچھو عمران خان آیا، اس نے آخیا جنسی تشدد ہوا ہے، کم ہی مکا چھڑے زیادتی یا تشدد۔ میں آخیا کسوری جماعت پہ ہویا تھا چنگا سا استی جماعت ہی بدنام کر چھڑی پیڑے سن۔ یہ تو علماء کی شان ہے، اللہ کی قسم۔ خادم حسین رضوی، اللہ اکبر، خادم حسین رضوی جیل جاتا ہے مسکراتے ہوئے جاتا ہے، ارے جیل سے باہر آتا ہے مسکراتے ہوئے آتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی قرآن اور حدیث کے مطابق احمدی مسلمان حقیقی مسلمان ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی وہی احادیث پیش کرتے ہیں جو جماعت اسلام احمدیہ پیش کرتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق احمدی مسلمان ہیں، اور جو بھی احمدیوں کو کافر کہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہے۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں۔
क्या वजह थी कि अल्लाह ने सब इंसानों के लिए उनको कहा था कि ये रहमत बन के आए हैं? तो स्टडी तो करें उसको। और वो जब हम करेंगे तो ये जो नफरतें फैलाते हैं हम अपने, तकसीम करते हैं लोगों को, वो फलाना काफिर है, वो उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं। एक सहाबा जंग के दौरान वो जब एक काफिर को मारने लगे, जब जंग यानी लड़ाई हो रही, तो जब मारने लगे तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात नहीं की। कहा कि उसके तुमने दिल चीर के देखा था कि वो सच बोल रहा है या नहीं? यानी ये तो इंसान को उन्होंने दिया ही नहीं है कि हम फैसला कर दें कि फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। और इसलिए हमारी तालीम बहुत जरूरी है। अब हम इन्हीं के मौलवियों को सुनेंगे जो यही हदीस पेश करते हैं। और इसी को सपोर्टिव हदीस है जो मैं दर्जनों दफा बयान कर चुका हूं, हजरत उसामा इब्न ज़ैद के बारे में। एक झड़प के दौरान जब काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया। हजरत उसामा इब्न ज़ैद ने फिर भी उसे कत्ल कर दिया, यह समझते हुए कि यह डर के कलमा पढ़ रहा है, अंदर से काफिर है। ऐन मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन इस्लाम ज़ाहिरी कलमे का कितना एहतराम करता है। उनको यह कलक था कि यह मेरे से काम मिस हैंडल हुआ है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद अल्लाह के नबी से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह एक जंग के दौरान जब एक काफिर के साथ मेरी लड़ाई हुई, जब वो मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। और मैं उसामा, जब उसने कलमा पढ़ लिया था फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया, क्यों? वो ताकत अता की और उस ताकत का हामिल बनाया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आज पूरे आलम कुफर की आंख में खटकता है। तो वो मेहनत, वो लगन, वो तरद्दुद और वो जोश और बलबले की ज़रूरत है। अगर इल्मी दुनिया और सारी चीज़ों में हम अगर लोगों के लिए मैदान खाली छोड़ लखां लोक आए जमाने ते महबूब खुदा जिहा कोई नहीं, लखां सोहणे बन बन बहिंदे ने ओदी खाके पा जिहा कोई नहीं। आज़म चिश्ती मरहूम सारी जिंदगी हैरत में गुजार देते हैं और लिखते हैं कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे, एक शख्स अपने भाई को हया के बारे में वाज कर रहा था, तो आका करीम ने फरमाया दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, छोड़ दे इसे, हया वैसे ईमान से है, ये तुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। तो हया ईमान के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, एक चीज़ आई तो दूसरी चीज़ भी साथ ही मिल गई। तो अगर हया रुखसत हो गया तो ईमान का भी कबाड़ा हो गया। और हया के जौहर को छीनने के लिए नादीदा हाथ काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हया के साथ ईमान जुड़ा हुआ है। जब हया बाख्ता हो जाएंगे तो ईमान से भी इनको खाली कर देंगे। इनको यूं कहना कि तुम काफिर हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो, कोई भी नहीं करेगा। तो बेहतर नहीं है कि इनको हया से खाली कर दें, तो वो साथ पीछे पीछे साथ ही चली आएगी चीज़। तो अब दुश्मन की चाल ये है कि ये मुस्लिम काफिर तो नहीं होंगे, लेकिन इस तरह किया जाए कि इनको मुसलमान भी न रहने दिया जाए। अब ये जो कुछ हुआ है, एक कानून पास कर लिया गया और मर्दों और औरतों ने अपनी जिन्स तब्दील करना शुरू कर दी, और लोगों को पता उस वक्त चला जब 29,000 लोग जो है वो अपनी जिन्स तब्दील कर चुके थे, मर्दों से औरत और औरतों से मर्द। और इसके जो दूरस नताइज हैं और इसके मनफी असरात हैं, एक औरत अगर अपनी जिन्स तब्दील कर लेती है तो कल वरासत के अंदर वो पूरा हक लेगी, इसलिए कि उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो मर्द लिखा हुआ है। एक मर्द जो है वो खातून बन जाता है तो वो औरतों के वाशरूम में घुस जाए और फिर कोई खराबी पैदा होती है, उसके बाद उसको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता, वो कि मैं तो औरत हूँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो बताओ क्या होगा, मुआशरा किस समझ जा रहा है, किस रुख पे जा रहा है। ये हमने कभी सोचा था? जिस मुआशरत की इस्तिलाहात में हया आता है, जिस मुआशरत की इस्तिलाहात में तकवा आता है, जिस मुआशरत की इस्तिलाहात में इफ़्फ़त, पाक दामनी, इस तरह की इस्तिलाहात हैं जिस कौम की, उस कौम के ऐवान बाला में और ऐवान ज़ीरी में ये करारदाद आती है, फिर बाकायदा ये कानून का हिस्सा बनता है और फिर बाकायदा अमली तनफीज़ होती है। और जिन NGOs ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए उठाए हैं, वो रिपोर्ट पेश करते हैं कि हम 29,000 के फिगर तक पहुंच गए और आगे बढ़ रहे हैं। शबखू मार दिया जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। जो 22 करोड़ अवाम ने नुमाइंदे भेजे थे वो इतने बेखबर थे
کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. جو بڑے ان امور کے مار تھے ان کو سال سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا. تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا. ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے. اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں. ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے. جو آج مغرب کر رہا ہے وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہو، چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے ہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے. آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو. جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے. کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا. لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا. غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے. اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے. اچھے جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کے اس درجے پہ پہنچ جائے. تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے. تو کیا جو چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے اس کا تتبع کریں گے؟ جو چوپایوں سے بھی گندے ہو جائیں گے، کیا وہ ایک انسانی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے؟ اور کتنی بدبختی یہ ہے کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے. باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہوں گی. بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے. بل ہم اضل کا عملی روپ بن جاتا ہے. تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے. تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے. وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر. وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے. تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں. ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاستیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں، اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں. تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا.